بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، اس نشست میں چند ان گناہوں کا ذکر کیا جائے گا جن کو لوگ ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بڑے سخت گناہ ہیں۔ ان کی وجہ سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، ان کی وجہ سے انسان جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ ان میں سے ایک گناہ حسد ہے۔ حسد کیا ہے؟ کسی انسان کے پاس کسی طرح کی کوئی نعمت دیکھ کر، خواہ وہ مال و دولت ہو، حسن و جمال ہو، جوانی ہو، اہل و عیال ہو، جائیداد ہو، کوئی بھی چیز ہو، کوئی نعمت کسی انسان یا مرد اور عورت کے پاس دیکھ کر کوئی دوسرا آدمی اس کے بارے میں یہ خواہش کرے، یہ تمنا دل میں رکھے کہ اللہ اس سے یہ نعمت چھین لے، تو اس کو حسد کہتے ہیں۔ بہت بڑا گناہ ہے۔ حسد کرنے والا دراصل اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کر رہا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو دین ہے، جو بندوں کے درمیان اس نے رزق تقسیم کر رکھا ہے، جو درجات اللہ نے بندوں کے درمیان رکھے ہوئے، ان کے اوپر وہ راضی اور خوش نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو ایسے شخص سے اللہ کیسے راضی ہوگا جو اللہ کی تقسیم پہ ناخوش ہے؟ تو حسد ایک بہت بڑی بیماری ہے، یہ دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور حاسد کے اپنے دل کے اندر دوسروں کے لیے بغض اور کینہ پیدا کرتا ہے۔ حسد کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ابلیس لعین کے دل کے اندر حسد پیدا ہوا، جس کے نتیجے میں اس نے آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا اور آدم و حوا کو جنت سے نکلوا دیا۔ اور پھر حسد ہی کی بنیاد پہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ بھی نہیں کیا تھا۔ پھر آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے درمیان حسد پیدا ہوا، ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی قربانی نہیں قبول ہوئی، تو جس کی قبول ہوئی تھی اس کے مقابلے میں دوسرا جو ہے وہ حسد کرنے لگا اور اس نے اس کو قتل کر دیا۔ تو یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو بسم کر دیتی ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے، اس کو کھا جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں تو خوش ہوں، دل سے مطمئن ہوں کہ میرے کسی بھائی کو، میری کسی بہن کو اللہ نے اس نعمت سے نوازا ہے۔ ہاں، اس نعمت کی خواہش کرنا اور اللہ سے طلب کرنا اور اللہ سے مانگنا یہ ممنوع نہیں ہے، یہ حسد نہیں ہے، بلکہ حسد یہ ہے کہ آدمی اپنے تمنا کرے، یہ خواہش کرے کہ اللہ اس سے یہ نعمت چھین لے، یہ حسد ہے۔ اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ والدین کی نافرمانی جو آج بہت عام ہو چکی ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور ایک موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ میں تمہیں اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے گناہوں کے بارے میں بتاؤں؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور خبردار کریں تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی ذات و صفات، اس کے حقوق و اختیارات میں کسی دوسری چیز کو شریک کرنا سب سے بڑا گناہ، جرم عظیم۔ اور دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی والدین کی نافرمانی، اور تیسری بات فرمایا کہ جھوٹی گواہی۔ اب آپ دیکھیں، شرک کے بعد دوسرا گناہ جس کا آپ نے ذکر کیا وہ والدین کی نافرمانی، والدین کو ایذا دینا، والدین کو تکلیف پہنچانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی رضا اللہ کی رضا، ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ ہلاک و برباد ہو جائے، جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، اس سے بڑا بدنصیب تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج لوگ کس کس طریقے سے والدین کی، بزرگوں کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ان کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ ایسے ایسے واقعات بھی سننے کو اور دیکھنے کو ملتے ہیں کہ بیٹا یہاں سے چھٹی جاتا ہے اپنے ملک اور والدین سے 2-3 مہینے گزار کے ملاقات بھی نہیں کرتا، استغفر اللہ، کہ وہ ان سے ناراض ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا کیا گناہ والدین نے کر دیا؟ اور بڑھاپے کی عمر میں والدین پڑے ہوئے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ایک کہتا ہے تیری ماں، دوسرا کہتا ہے تیری ماں، ایک کہتا ہے تیرا باپ، دوسرا کہتا ہے تیرا باپ، اور بچپن میں یہ کہتے تھے میری ماں، میرا باپ، میرے ابو، میرے امی، استغفر اللہ۔ ان کو سوچنا چاہیے
کہ یہی وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے بچپن میں مجھے نہلایا، مجھے دہرایا، میری گندگی دور کی، اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلایا، مجھے دودھ پلایا، میرے ساتھ کتنی محنت کی۔ آج اگر یہی مجھے ان کے ساتھ کرنا پڑے تو مجھے خوشی سے کرنا چاہیے۔ تو والدین کو ناراض کرنا، ان کو ایذا پہنچانا بہت بڑی بدبختی ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ تکبر بہت بڑا گناہ ہے، اور بعض اوقات اچھے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے۔ تکبر اپنی بڑائی کا گھمنڈ، حسن و جمال کا ہو، قبیلے اور خاندان کا ہو، قوم اور وطن کا ہو، عہدہ و منصب ہو، قوت و طاقت ہو، کسی طرح کا بھی ہو، تکبر انسان کو زیب نہیں دیتا۔ بڑائی صرف اللہ کو زیب دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کسی انسان کے اندر تکبر ہو، کبر ہو، اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ کسی تکبر اور فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا، اللہ ایسے لوگوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو تکبر سے بچانا چاہیے، کبھی کسی طرح کا گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اور کسی دوسرے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک معمولی سی بات ہے لیکن اللہ کے نزدیک بڑا جرم ہے، اپنے جسم اور اپنے کپڑوں کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچانا، ان کی حفاظت نہ کرنا گندگی اور پلیدی سے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور بعض لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا اور سنا ہوگا، کسی آدمی کو جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کہیں تو بعض اوقات وہ کہتا ہے جی میرے کپڑے پاک نہیں ہیں۔ استغفر اللہ، تو نے ناپاک کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو مسلمان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بالکل ابتدائی دور میں جو وحی نازل فرمائی، جن میں صرف اور صرف توحید اور رسالت اور آخرت کے احکامات نازل ہوتے تھے، بالکل ابتدائی دور کی سورہ مدثر کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صفائی اور طہارت کا اہتمام کیجئے، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھا کریں۔ اور اسلام کی کسی کتاب کو آپ اٹھائیں، فقہ کی کسی کتاب کو آپ اٹھائیں تو آپ کو پہلا باب ہی طہارت کا ملے گا۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَطَّهِرِينَ، اللہ خوب پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ تو ایک مسلمان ہو کر ہم کہتے ہیں میرے کپڑے پاک نہیں اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ایک خوفناک واقعہ سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزرے اور ایک قبر کے قریب سے گزرتے ہوئے آپ نے فرمایا اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ نے کیوں دکھایا؟ میری اور آپ کی عبرت کے لیے، اور فرمایا کسی بڑے جرم کی وجہ سے نہیں، دو آدمی جو ہیں ان کو کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ ایک پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا، اس کے جسم اور اس کے کپڑوں کے پیشاب پہ چھینٹے پڑتے تھے اور اس کے کپڑے ناپاک اور پلید رہتے تھے، اور دوسرا چغلی چغلی کیا کرتا تھا، لگائی بجائی کرتا تھا، ایک کی بات عداوت ڈالنے کے لیے دوسرے سے جا کر کہتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے قبر کے اندر۔ اس لیے اپنے لباس کو پاک صاف ستھرا رکھیے کہ لباس اور طہارت اللہ کے نزدیک بڑا اہم عمل ہے، صفائی میں خدائی ہے، طہارت اسلام کا پہلا باب ہے، اس لیے ہمیں اس کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہاں جو خوفناک کہی گئی ہے وہ چغلی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ